Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ SVT کے متعلق ہے، جو سمر ویکیشن ٹاسک ہے کلاس 8 کے پاک اسٹڈی کا، اس کے لیے ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ ضرور سن لیں کہ یہ جو SVT ہے، یہ شارٹ SVT ہے، یہ صرف اپریل کے مہینے کے لیے ہے، یہ صرف دا منتھ آف اپریل ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جو اسکول سے وہ ڈیٹیل SVT ملے گی 2 مئی کو، وہ 2 مئی کو آپ اسکول سے ریسیو کر سکتے ہیں۔ وہ ایکسٹینڈڈ ویکیشن کے لیے ہے، یہ صرف اپریل کے مہینے کے لیے ہے، تو آپ لوگ یہ اپریل کے لیے سولو کرو گے۔ اس کے بعد جو دوسرا ملے گا وہ فل جو ویکیشن ہے ایکسٹینڈڈ، وہ لینتھی، وہ ڈیٹیل جو پریپیئر ہوئی ہے وہ SVT وہ ریسیو کر لے، پھر اسی طریقے سے اس کو پھر آپ سولو کریں گے۔ اس کو سولو کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اس میں 2 کوسچنز ہے، اس میں یہ 5 پارٹس ہے، اور یہ ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ریٹن سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ دونوں کو سمجھ لے، اور جو طریقہ ہے اور جو ڈیٹیل ہے اسی کے مطابق آپ اس SVT کو سولو کر لے، ریٹن ورک بھی کر لے، اور جو ریڈنگ ورک ہے اور جو لرننگ ہے وہ بھی کر لے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوسچن نمبر 1 میں 5 پارٹس ہے، آپ لوگوں نے 5 کے 5 پارٹس کرنے ہیں۔ اس پر کچھ ریٹن ورک کرنا ہے۔ ان میں سے زیادہ جو پارٹس ہے وہ وہی ہے جو ہم نے پہلے جو چیپٹر نمبر 1 کے اور کچھ چیپٹر نمبر 2 کے ویڈیوز میں ایکسپلین کیے تھے، لیکن پھر بھی میں دوبارہ سے ان کو آپ کے لیے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سن لیں اور پھر اسی کے مطابق اپنے جو SVT کے پیپرز ہے، شیٹس ہے، اس پر اس کو لکھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا کوسچن ہے وہ ہے رائٹ فیو لائنز اباؤٹ فالوئنگ ایونٹس۔ یہ جو ایونٹس ہے، یہ جو کچھ واقعات ہوئی تھی، ان پر آپ لوگ چند لائن ہر ایک پر الگ الگ لکھ لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک جو کوسچن ہے، مطلب یہ والا پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اس کو آپ پیج 1 پر، پیج 2 پر، ہر ایک کو الگ الگ پیج پر پریپیئر کر لیں، نیٹ لے کے، ہائی لائٹڈ لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنٹیشن وغیرہ ہے، انڈر لائننگ ہے، وہ بھی سب کچھ کر لیں۔ 1857 وار آف انڈیپینڈنس، اس پر آپ لوگ لکھ لیں۔ 1857 وار آف انڈیپینڈنس پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ایک طرح کی وار تھی، برٹش گورنمنٹ جو تھی یا جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے خلاف تھی۔ جو انڈینز تھے انہوں نے ایک وار لڑی تھی، مئی 1857 میں اس کو سٹارٹ ہوا تھا یہ وار، اور اس کو جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ اس کو غدر، بغاوت یا میوٹنی کا نام دیتے ہیں۔ انڈینز اس کو وار آف انڈیپینڈنس، اور جو برٹش ہے وہ اس کو میوٹنی یا غدر یا بغاوت کا نام دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سویلین بھی تھی، اور جو سولجر تھے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سولجرز میں سے جو انڈین سولجرز تھے، انہوں نے ریبیلین کی تھی۔ میرٹھ ایک علاقہ ہے آج کل انڈیا میں، وہاں پر سب سے پہلے ایک فوجی چونی تھی، کنٹونمنٹ تھی، وہاں پر وار سٹارٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے مقامی فوجیوں نے جو انگریز سپاہی تھے ان کو مار کے، اور اپنے جو سپاہی تھے جو ان کو قید کیا گیا تھا ان کو چھڑائے، اور پھر اس کے بعد پوری جو ہندوستان ہے اس میں جنگ وہ چڑھ گئی تھی۔ دلی میں، آگرہ میں، کلکتہ میں، ممبئی میں، ان علاقوں میں، مدراس وغیرہ میں جنگ ہوئی تھی، کانپور وغیرہ میں۔ اور اس کی تو ویسے بہت ساری وجوہات تھی، لیکن جو انسٹنٹ یا جو فوری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ برٹش جو گورنمنٹ تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، انہوں نے ایک کارتوس متعارف کروایا تھا جس کو استعمال سے پہلے دانتوں سے کاٹنا ہوتا تھا۔ ہندوستانیوں کا اعتراض تھا کہ اس پر گائے اور سور کی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سور حرام ہے اور ہندو کے لیے گائے مقدس ہے، جس کی وجہ سے ان سپاہیوں نے احتجاج کیا اور پھر بغاوت پر اتر آئے تھے، اور اس طرح ایک جنگ جو تھی شروع ہوئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں 5 لاکھ ہندوستانی جو تھے وہ فوجی اور سویلین وہ مارے گئے تھے۔ انگریزوں کا بہت کم نقصان ہوا تھا۔
انگریزوں کی کم نقصان کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کا جو اسلحہ تھا، ویپنس تھا، لیٹسٹ ان کے پاس تھا، ان کا جو جاسوسی کا نظام تھا، تیز رفتار تھا، پیغام رسانی کا، وہ بھی اچھا تھا، ان کی کمانڈ بھی موجود تھی، اور اس کے جو مقابلے میں ہندوستانی تھے ان کا کمانڈ وغیرہ بھی ٹھیک نہیں تھا، ان کے پاس ایمونیشن یا جو ویپنس تھے وہ بھی کمزور تھے، کمیونیکیشن یا رابطے کا جو یا جاسوسی کا جو نظام تھا وہ بھی کمزور تھا، تو جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اور پھر یہ جنگ جو تھی اکتوبر 1857 میں تقریباً ختم ہو گئی تھی، اگرچہ کچھ جگہوں پر پھر بھی جنگ تھوڑی بہت وقفوں کے ساتھ جاری تھی، لیکن خاص جو تھی وہ وہاں پر ختم ہوئی تھی۔ جنگ کے اختتام پر جو گورنمنٹ تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ڈائریکٹ جو تھی وہ کوئین کی طرف یا جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کی طرف منتقل ہوئی، اور جو لاسٹ مغل امپیرر تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو دلی کے لال قلعے سے نکال کے برما یا جو رنگون ہے آج کل کا جو میانمار ہے وہاں پر اس کو ایگزائل یا جلا وطن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ 1867 کا ہندی اردو کنٹروورسی کا ہے، 1867 کے ہندی اردو تنازع کی بات ہے۔ 1867 میں جو بنارس ایک علاقہ ہے آج کل انڈیا میں، وہاں پر ہندو نے ایک تحریک یا مومنٹ کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندی زبان کو سرکاری زبان بنائی جائے، ہندی زبان کو دفتری زبان بنائی جائے، ہندی زبان کو ترقی دی جائے، اور اردو زبان جو ہے اس کو سرکاری اور دفتری زبان سے ختم کیا جائے۔ یعنی وہ مسلم ثقافت کے خلاف ایک تحریک انہوں نے شروع کی تھی۔ اس تحریک سے بہت زیادہ جو ہندو مسلم فسادات ہوئی تھے، اور جو مسلم لیڈر تھے جن میں خاص کر سر سید احمد خان تھے، انہوں نے اس کے بعد ایک نظریہ پیش کیا 2 نیشن تھیوری کے نام سے۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف یہ کہ مسلمان اور ہندو کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے، بلکہ یہاں سے پھر ایک 2 نیشن تھیوری کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان نے جنم لیا، جس کی وجہ سے پھر ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بن گیا۔ تو یہ 1867 میں بنارس میں ہندو نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا اردو کے خلاف اور ہندی کے فیور میں۔ 1922 اس کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، 1922 کا یہ ایک واقعہ ہے جو ایک علاقہ ہے اتر پردیش میں، وہاں پر جو خلافت مومنٹ تھی اور نان کوآپریشن مومنٹ تھی، اس کے ایک احتجاج یا جلسے کے دوران سپاہیوں نے جلوس پر تشدد کیا تھا، جس کے جواب میں جو جلوس تھے مشتعل جلوس، انہوں نے پولیس والوں کو تانے میں بند کر کے تانے کو آگ لگا دی تھی، جس میں 22 پولیس والے زندہ جل گئے تھے اور مر گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو نن کوآپریشن مومنٹ تھی وہ گاندھی نے ختم کی۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے جو نن کوآپریشن یا عدم تعاون کی تحریک شروع کی تھی وہ عدم تشدد پر تھی، نن وائلنس پر تھی۔ اب چونکہ اس میں وائلنس کا عنصر آ گیا ہے، تشدد ہوا ہے، اس لیے میں اس تحریک کو ختم کرتا ہوں۔ اس تحریک کے خاتمے کے بعد تحریک خلافت کو بھی نقصان پہنچا، تو اس طرح بھی ہندو مسلم اتحاد کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد مسلمان اور ہندو کے درمیان اختلافات بڑھ گئے تھے۔ تو چورا چوری بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر پولیس والوں کو ایک جلوس نے تانے میں آگ لگا کے مارا تھا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے جو خلافت مومنٹ اور نان کوآپریشن مومنٹ کے دوران ہوا تھا۔ اس کے بعد جو 1923 کا ڈیٹ لکھا ہے یہ شودھی سنگھٹن مومنٹ ہے یا شودھی سنگھٹن کی تحریک ہے۔ یہ بھی آریہ سماج نے شروع کیا تھا، اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ جو ہندو لوگ وہ ہندو مذہب سے اسلام کی طرف یا عیسائیت کی طرف چلی گئی ہے تو ان کو واپس اپنے مذہب کی طرف لایا جائے، یعنی ان کو واپس لایا جائے۔ اس کا شودھی سنگھٹن کا مطلب ہے پاک کرنا، صحیح، پیوریفائی کرنا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یا عیسائی ہوئے ہیں جو ہندو، ان کو واپس ہندو مذہب کی طرف لائے جائے۔ تو یہ اس کے لیے تحریک شروع ہوئی تھی 1922-23 کو، اس کے بعد یہ چلتی رہی تھی۔ اب خلافت مومنٹ کی بات ہے۔ جو تحریک خلافت تھی یہ بیسیکلی جو مولانا محمد علی جوہر تھے وہ اس کے نمایاں رہنماؤں میں شامل تھی، لیڈرز میں شامل تھے، لیکن یہ پوری ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے ایک تحریک تھی۔ جو ترکی میں عثمانیہ خلافت تھی یا اوٹومان امپائر تھی، جو مسلمانوں کی
مذہبی اور سیاسی ایک طرح کا مرکز تھا، اور جو وہاں کا کیلف تھا، خلیفہ تھا، اس کو پوری دنیا کے مسلمان اپنا مذہبی اور سیاسی رہنما مانتے تھے۔ پہلے جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ نے اور اتحادی افواج نے ترکی کو نقصان پہنچانے کا سوچا، اس کو ٹکڑے کرنے کا سوچا، تو ترکی کو بچانے، خلافت کو بچانے اور خلیفہ کو بچانے، اس کے ساتھ ساتھ جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، اس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک طرح کی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور برٹش گورنمنٹ کو یہ یاد دلانا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ اس وعدے پر جنگ میں حصہ لیا تھا ہندوستانی فوجیوں نے کہ آپ جنگ کے خاتمے پر ترکی کو نقصان نہیں پہنچائے گے یا خلافت کو نقصان نہیں پہنچائے گے، تو اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس کو یاد دلانے کے لیے اور احتجاج کرنے یا ترکی کو بچانے کے لیے یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ 1919 سے 1924 کے درمیان یہ جاری تھی۔ یہ تحریک اگرچہ ناکام ہوئی تھی، ترکی کو تو وہ نہ بچا سکی، اس لیے کہ جب 1923-24 میں فوج کے جو سربراہ تھے مصطفیٰ کمال اتاترک، اس نے خلافت کے خاتمہ کا اعلان کیا اور گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سے خلافت ختم کیا، خلیفہ کو معزول کیا، تو یہاں تحریک ختم ہوئی تھی۔ لیکن اس تحریک سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ وہ سیاسی طور متحد ہوئی تھی، منظم ہوئی تھی، اور ان کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ کس طرح ہم نے مستقبل میں بڑے احتجاجوں کو آرگنائز کرنا ہے، منظم کرنا ہے، چلانا ہے، یا کس طرح پھر بعد میں جو تحریک پاکستان تھی اس کو کامیابی سے انہوں نے چلایا تھا۔ تو یہ 5 ٹاپک ہے جو میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے، ان کو سن لیں دوبارہ، اور اس کو جو پیپر ہے، جو شیٹس ہے، اس پر لکھ لیں اچھی طرح۔ پھر کوسچن نمبر 2 جو ہمارا ہے وہ ہے ریڈ چیپٹر 1 آئیڈیولوجیکل بیس آف پاکستان اینڈ لرن ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ دیئر میننگز۔ چیپٹر 1 جو ہم نے اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کتاب میں، بک میں بھی کیا ہے فل ہر ایک پیج کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹس ہے اس کو بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے ویڈیوز میں۔ آپ لوگ چیپٹر 1 کو اچھی طرح ریڈ کر لیں، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہے وہ لرن کر لیں، ان کی سپیلنگ دیکھ لیں، ان کی میننگ جو میں نے لکھوائے ہیں وہ اگر آپ نے نہیں لکھے تو وہ لکھ لیں اور ان کو لرن کریں صحیح طریقے سے۔ تو یہ آج جو آپ لوگوں کے لیے ایک ایس وی ٹی ہے، مختصر سی ہے، صرف اپریل کے لیے ہے۔ جو ڈیٹیل ایس وی ٹی ہے فار ایکسٹینڈڈ ویکیشن وہ آپ لوگوں کو 2 مئی کو اسکول سے ملے گی، آپ لوگ وہاں سے جا کر ریسیو کر لیں اس کو اسی طریقے سے جو ہم ایکسپلین کر لیں گے، تو پھر آپ ان کو بھی سولو کر لو گے۔ اور اب یہ سولو کر لی جو میں نے طریقہ سمجھایا ہے، یہ سوالات جو 5 ہے، 5 جو پارٹس ہے، اس کو بھی سولو کر لیں، اس کو بھی رائٹ ڈاؤن کر لیں اپنے جو آپ کے پاس پیجز وغیرہ ہے ان پر اچھی طرح ہر ایک کو الگ الگ پیج پر کر لیں۔ اور یہ جو کوسچن نمبر 2 ہے اس کو جو ہے وہ ریڈنگ کر لیں، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہے، میننگ ہے، وہ سارے آپ لوگ دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ جائے۔ تو یہ اس ویڈیو ضروری ہے، یہ کر لیں، ویڈیو سن لیں، دیکھ لیں، اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ صحیح ہے، یہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مشکل ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو سولو کر لیں۔